فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ پتہ نہیں تم کون ہو اور کس قسم کی گفتگو کر رہے ہو۔ اگر تم ان لوگوں سے متعلق نہیں ہو تو پھر میری مدد کرو۔ کچھ ہی دیر قبل تم نے میرے ساتھ جس قسم کا سلوک کیا ہے، اس کے بعد مجھ سے مدد کی توقع رکھنا بڑی حیران کن بات ہے۔ خود کو میری جگہ رکھ کر سوچو، اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے اغوا کیا گیا اور جب ہوش آیا تو تمہیں اپنے سامنے پایا۔ میں اس کے علاوہ اور کیا سمجھ سکتی تھی کہ تم نے ہی مجھے اغوا کرایا ہے۔ تاہم مجھ سے جو بدسلوکی سرزد ہوئی ہے اس کے لیے میں تم سے معافی چاہتی ہوں۔ چلو کوئی بات نہیں، میں نے کہا۔ اب ذرا اپنے بارے میں تفصیل سے بتاؤ تاکہ میں کوئی فیصلہ کر سکوں۔ میری شخصیت میں ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے جو کسی کی دلچسپی کا باعث ہو۔ میرا تعلق آسٹریا سے ہے اور میں ایک سیاح ہوں۔ شاید میری شامت مجھے مشرقی جرمنی کھینچ کر لے آئی ہے۔ مجھے سب سے زیادہ دلچسپی تمہارے اغوا کی داستان سے ہے، میں نے کہا۔ میں آج ہی یہاں پہنچی ہوں۔ ہوٹل سے اس ارادے سے نکلی تھی کہ ذرا گھوم پھر کر یہاں کے راستوں کا جائزہ لے لوں۔ ایک جگہ ہوٹل بون بون کا بورڈ دیکھ کر اندر داخل ہو گئی۔ وہاں ایک شخص ملا جو صورت سے خاصا معقول نظر آتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ پیشہ ور گائیڈ ہے اور مجھے برلن کے مشہور تاریخی مقامات دکھا دے گا۔ اس نے معاوضہ اتنا معقول طلب کیا کہ میں نے اس کی خدمات حاصل کر لی۔ وہ مجھے یہاں کا ایک کلب دکھانے کے لیے نکلا تھا۔ پھر میں اس کی کار میں ہی ہوش و حواس سے بے گانہ ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس نے مجھے بے ہوش کرنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا تھا۔ بہرحال میری آنکھ اس کمرے میں کھلی اور میں نے تمہیں اپنے سامنے موجود پایا۔ اس کے بعد کے حالات تو تمہارے علم میں ہیں۔ میں چند لمحے اس کی بتائی ہوئی باتوں پر غور کرتا رہا۔ جو کچھ اس نے بتایا تھا وہ قرین قیاس بھی تھا اور بعید از قیاس بھی۔ دونوں ہی باتیں ممکن تھیں اور میرے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا جس سے میں اس کے بیان کی تصدیق کرتا۔ میں تو خود تاریکی میں تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کن لوگوں کی قید میں ہوں اور مجھے اغوا کرنے سے ان کا مقصد کیا ہے۔ دوسری طرف میں جس کیس پر کام کر رہا تھا اس میں اور بھی بہت سے لوگوں کو دلچسپی ہو سکتی تھی۔ مجھے اغوا کرنے والوں کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو سکتا تھا۔ اس طرح وہ لڑکی جو مظلومیت کا لبادہ اوڑے میرے سامنے بیٹھی تھی، اس کا تعلق کسی پارٹی سے بھی ہو سکتا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ جن لوگوں نے مجھے اغوا کیا ہے وہ انہی کی ایجنٹ ہو اور مظلوم بن کر مجھ سے کچھ اگلوانا چاہتی ہو۔ بات خواہ کچھ بھی ہوتی، مجھے ہر حال میں محتاط رہنا تھا۔ کیا سوچنے لگے؟ لڑکی نے مجھے خاموش پا کر ٹوکا۔ تم نے نہیں بتایا کہ تم کون ہو۔ تمہاری طرح میں بھی ایک سیاح ہوں، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، اور مجھے بھی اسی ہوٹل سے اغوا کیا گیا ہے۔ اغوا کیا گیا ہے؟ لڑکی نے متخیرانہ انداز میں کہا اور پھر زور سے ہنس پڑی۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ میں نے اسے گورا۔ او معاف کرنا۔ وہ یکلخت سنجیدہ ہو گئی۔ بس یہ سوچ کر ہنسی آ گئی کہ تم جیسے آدمی کو کوئی کیوں اغوا کرنے لگا۔ مجھ جیسے آدمی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کسی لڑکی کو اغوا کیے جانے کا مقصد تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ بولتے بولتے رکی پھر ہنس پڑی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں کسی عورت نے اغوا کرایا ہو؟ تم اتنی معصوم تو ہرگز نظر نہیں آتی جتنا ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہو، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ وہ چونک پڑی۔ کیا اغوا کیے جانے کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے؟ کسی دوسرے مقصد کے لیے کوئی کسی کو اغوا نہیں کرتا۔ او ہو، تو کیا تم کوئی بہت دولت مند آدمی ہو؟ لڑکی نے پوچھا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کو اغوا کر کے رقم کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ میں الجھ کر رہ گیا۔ اس کا انداز بڑا بے ساختہ اور بہت معصومانہ تھا۔ قطعی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ کسی گروہ سے متعلق یا ان کی اعلی کار ہو سکتی ہے۔ نہیں، بدقسمتی سے میں کوئی امیر آدمی بھی نہیں ہوں۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ تو پھر تمہارا کوئی قریبی عزیز بہت امیر ہوگا۔ تمہاری رہائی کے عوض اس سے رقم کا مطالبہ کیا جائے گا، اس نے بچکانہ انداز میں کہا۔ تمہارا یہ اندازہ بھی غلط ثابت ہوا۔ میرے خاندان میں دور دور تک کوئی صاحب ثروت شخصیت موجود نہیں ہے۔ تو پھر آخر تمہیں کیوں اغوا کیا گیا ہے؟ لڑکی کے لہجے میں بے انتہا حیرت تھی۔ کوئی کسی کو بے مقصد تو اغوا نہیں کر سکتا۔ میں خود بھی اسی فکر میں غلطاں پیچا ہوں کہ آخر مجھے اغوا کیوں کیا گیا ہے۔
تمہیں کم از کم اتنا تو علم ہوگا ہی کہ تمہیں اغوا کرنے والے کون لوگ ہیں؟ لڑکی نے پوچھا۔ میں اس بات سے بھی لا علم ہوں، میں تو ایک سیاح ہوں، اور اس شہر تو کیا اس پورے ملک میں میرا ایک بھی واقف کار نہیں ہے۔ کمال ہے، لڑکی نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ بالکل یہی معاملہ میرے ساتھ بھی ہے، گویا ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، ارے تم کیسے آدمی ہو؟ لڑکی نے یک بیک چونک کر کہا، اتنے سکون سے بیٹھے ہو، یہاں سے نکلنے کی کوئی تدبیر کرو۔ تدبیر اس چیز کی جاتی ہے جس کا کوئی امکان نظر آ رہا ہو۔ میں نے کہا، ویسے تم نے ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا۔ میرا نام ماریا ہے، لڑکی نے کہا، لیکن یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا بھی مناسب نہیں ہے۔ تم دیکھ رہی ہو اس کمرے میں کوئی روشن دان تک نہیں ہے۔ 2 دروازے ہیں جنہیں تم پہلے ہی آزما چکی ہو، دونوں دروازے باہر سے بند ہیں۔ اس کمرے میں تیسرا دروازہ باتھ روم کا ہے، میں باتھ روم سے ہو کر آ چکا ہوں، وہاں بھی کوئی روشن دان نہیں ہے، صرف ایک چھوٹا سا ایگزاسٹ فین لگا ہوا ہے جسے اگر کسی طرح اکھاڑ بھی دیا جائے تو اسے باہر نکلنا ناممکن ہوگا۔ لے دے کہ یہی صورت رہ جاتی ہے کہ دونوں دروازوں میں سے کوئی ایک توڑ ڈالا جائے، اور یہ کام بغیر اوزاروں کے ممکن نہیں ہے۔ تمہارا اطمینان مجھے خوف زدہ کر رہا ہے، کہیں تم واقعی انہی لوگوں سے متعلق تو نہیں ہو؟ تم پھر پٹڑی سے اتری، میں نے تنبیہی لہجے میں کہا۔ کیا تمہارے لیے اتنا ہی اطمینان کافی نہیں ہے کہ اگر میں ان لوگوں سے متعلق ہوں تب بھی تمہیں مجھ سے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے؟ ماریا خاموش ہو گئی، اس کے چہرے پر خوف کے سائے بدستور لہرا رہے تھے۔ تمہیں کچھ اندازہ تو ہوگا کہ ہم کن لوگوں کے قبضے میں ہیں؟ قدر سکوت کے بعد ماریا بولی، اندازہ لگانے کے لیے بھی تو تھوڑی بہت بنیادی معلومات درکار ہوتی ہیں۔ جہاں ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہو وہاں اندازہ کیا خاک لگایا جا سکتا ہے؟ اگر تم برا نہ مانو تو ایک بات پوچھوں؟ ماریا نے ہچکچاتے ہوئے مجھ سے کہا۔ پوچھو، میں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم اس قدر پرسکون کیسے نظر آ رہے ہو؟ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ تم کسی کی قید میں ہو۔ اگر تم کسی طرح مجھے یقین دلا دو کہ میرے بے سکون یا غیر مطمئن ہو جانے سے میری رہائی کی کوئی صورت نکل آئے گی تو یقین کرو میں فوری طور پر انتہائی غیر مطمئن نظر آنے لگوں گا۔ اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ ماریا نے حیرانی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ فکر مند ہونے سے میں رہا تو نہیں ہو جاؤں گا، رہوں گا تو قید ہی، تو پھر ایسا لایانی کام کیوں کیا جائے؟ لیکن یہ کوئی اختیاری چیز تو نہیں ہے۔ کسی مشکل میں پھنس کر فکر مند ہونا تو فطری امر ہے۔ ہوگا، میں نے بے پرواہی سے کہا، لیکن جب میں یہ جانتا ہوں کہ اس حرکت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو کیوں نہ خود کو اس سے محفوظ رکھنے کی کوشش کروں؟ ماریا مجھے عجیب سی نظروں سے گورنے لگی، مگر مجھے اس کی نظروں کی کوئی خاص پرواہ نہیں تھی۔ میں تو اس ادھیڑ بن میں تھا کہ معلوم نہیں کس پارٹی کے چنگل میں پھنس گیا ہوں اور اب میرا حشر کیا ہونے والا ہے۔ یہ بات تو طے تھی کہ میرا اغوا ڈی فوسٹر والے معاملے کی ایک کڑی ہے۔ اس سلسلے میں 2 باتیں البتہ بہت پریشان کن تھی۔ ایک تو یہ کہ مجھے پہچانا کیسے گیا، اور دوسرا یہ کہ میں آخر ہوں کس کے قبضے میں۔ 2 میں سے کم از کم ایک بات کا میرے علم میں آنا بہت ضروری تھا تاکہ میں اپنے لیے آئندہ کا لائحہ عمل طے کر سکتا۔ کیا تم شادی شدہ ہو؟ دفعتاً ماریا نے مجھ سے کہا اور میں چونک پڑا۔ نہیں، میں نے جواب دیا۔ مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ کوئی خاص مقصد تو نہیں ہے، ماریا گڑبڑا کر بولی۔ ویسے ہی پوچھ لیا تھا۔ خاموشی سے وحشت ہو رہی تھی۔ خواتین کو ہمیشہ ہوتی ہے، موقع محل دیکھنے کی انہیں فرصت ہی کب ہوتی ہے؟ او تو تمہارا تعلق بھی مردوں کے اسی روایتی قبیل سے ہے، ماریا نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ حالانکہ یہ خواتین کی روایت ہے جس کی پابندی وہ زندگی کی آخری سانسوں تک کرتی ہیں، اس کے بعد شاید فرشتوں کی شامت آتی ہوگی۔ فی الحال تو اپنی خیر مناؤ، وہ جل کر بولی۔ ابھی جب عذاب کے فرشتے نازل ہوں گے تو ساری زبان تاریاں دری رہ جائیں گی۔ مجھے یقین ہے کہ میں کسی غلط فہمی کے تحت اغوا کیا گیا ہوں۔ انہیں جیسے ہی اس بات کا احساس ہوگا مجھے چھوڑ دیں گے، اسی لیے میں اتنا بے فکر ہوں۔ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے، ماریا تیزی سے بولی، ورنہ ایک اجنبی جگہ پر کوئی کسی کو کیوں اغوا کرنے لگا؟ ہو سکتا ہے، میں نے بے پرواہی سے کندھے جھٹکے، لیکن اس کے باوجود تمہیں یوں ہی نہیں رہا کر دیا جائے گا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے مجھے گھورا، وہی جو اس سے قبل تم خود بھی کہہ چکی ہو۔ تم جوان بھی ہو اور حسین بھی، ہاتھ آئی نعمت کون ٹھکراتا ہے؟ تم بدتمیز ہونے کے ساتھ اجڑ، جاہل اور گنوار بھی ہو۔ ماریا آپے سے باہر ہو گئی۔ تمہیں خواتین سے بات کرنے کا ذرا بھی سلیقہ نہیں ہے۔ میرے شریفانہ رویے نے تمہیں یہ الفاظ منہ سے نکالنے کا حوصلہ دیا ہے۔ میری جگہ واقعی اگر کوئی اجڑ شخص ہوتا تو تم بیگی بلی بنی نظر آتی۔
میں نے خشک لہجے میں کہا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہ گئی، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولی، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے واقعی ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے، میں معافی چاہتی ہوں۔ تم جیسی حساس لڑکیوں کو تو بہت محتاط رہنا چاہیے۔ انتہا پسندانہ رویہ ہمیشہ زحمت کا باعث بنتا ہے۔ ہر کس و ناقص پر اعتماد کر لینا اور ہر ایک کے ساتھ ضروریات سے زیادہ خوش اخلاقی سے پیش آنا ایسے ہی حالات کو جنم دیتا ہے جن سے تم اس وقت دوچار ہو۔ دوسرا شخص تم سے جس طرح بھی پیش آتا ہے اس کا محرک تمہارا اپنا رویہ ہی ہوتا ہے، لہٰذا کسی بات پر دوسرے کو سرزنش کرنے کے بجائے اپنے رویے میں تبدیلی لانے کی کوشش کرو۔ سنجیدگی انسان کی شخصیت کو وقار عطا کرتی ہے۔ شائستگی بہت اچھی چیز ہے، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ایک سے مسکرا کر اور ہنس کر ہی گفتگو کی جائے۔ شائستہ رویے کا مظاہرہ سنجیدہ رہ کر بھی کیا جا سکتا ہے۔ تم تو اچانک مجھ سے اس طرح گفتگو کرنے لگے جیسے میں کوئی ننھی سی بچی ہوں، اپنا برا بھلا نہیں سمجھ سکتی۔ سمجھتی ہوتی تو یوں تنہا سیاحت کرنے نہ نکل کھڑی ہوتی، ایک اجنبی کے ساتھ محض اس کے کہنے پر یقین کر کے یوں منہ اٹھا کر نہ چل پڑتی۔ میں مانتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن غلطیاں انسانوں ہی سے تو سرزد ہوتی ہیں۔ بے شک غلطیاں انسانوں سے ہی سرزد ہوتی ہیں، لیکن ہر شخص ہر غلطی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی تلافی کرنا ممکن ہوتا ہے اور بعض غلطیاں ناقابل تلافی ہوتی ہیں۔ انسان کو ان حالات سے ہی دور رہنا چاہیے جہاں کسی ناقابل تلافی غلطی ہونے کا احتمال بھی پایا جاتا ہو۔ میں ایک عاقل و بالغ لڑکی ہوں اور اپنا اچھا برا اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ خود کو عقل کل سمجھنے والے ہمیشہ بہت بری طرح ٹھوکر کھاتے ہیں۔ بعض اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ انہیں اس وقت ہوش آتا ہے جب وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کسی شخص کو خود سے زیادہ ذہین تسلیم کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ صحیح بات کوئی بھی بتائے اسے مان لینا چاہیے۔ جو شخص تم سے زیادہ ذہین ہوگا ظاہر ہے تم سے بہتر سوچے گا، تمہاری بات کی بنسبت اس کی بات زیادہ درست ہوگی، لیکن سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی اپنی بات پر مصر رہنا خود سری ہے، اور خود سر لوگوں کا انجام بہرحال بہت برا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں تم کس ملک سے تعلق رکھتے ہو، ہمارے ہاں تو ہر شخص اپنی مرضی کا مختار ہوتا ہے۔ میری نظر میں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ کس کا تعلق کس ملک سے ہے، اصل پیمانہ تو کسی شخص کے نظریات اور اس کا کردار ہوتا ہے۔ مشرق میں شرم و حیا عورت کا زیور ہوتا ہے۔ مشرقی بیٹی اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتی۔ اگر کوئی خاتون جغرافیائی تقسیم کے اعتبار سے کسی مغربی ملک سے متعلق ہو مگر اس کے نزدیک عصمت بے حد اہم ہو تو ظاہر ہے نظریاتی اعتبار سے وہ مشرقی عورت کہلائے گی۔ تمہارے نظریات بہت الجھے ہوئے ہیں اور پھر تم انہیں مجھ پر مسلط کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ میرے نظریات بے حد سادہ ہیں۔ اگر تمہیں ان میں کوئی الجھن نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم انہیں قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہو، اور یہ خیال بھی ذہن سے نکال دو کہ اپنے نظریات تم پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم میں مجھے مشرقی عورت کی جھلکیاں نظر آئی تھی، اس لیے تمہارے کان میں کچھ باتیں ڈال دیں۔ اس وقت تو میں کوشش کروں گا کہ تم پر کوئی آنچ نہ آئے، لیکن آئندہ ایسی کسی صورتحال سے بچنے کا انحصار تمہارے اپنے رویے پر ہوگا۔ میں کوشش کروں گی کہ تمہارے نظریات پر عمل پیرا ہو سکوں۔ ماریا نے کہا، یاد رکھو عورتوں پر ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی نہیں سجتی۔ عورت بہرحال صنف نازک ہے اور اسے کسی مضبوط سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم نے بتایا تھا کہ تم شادی شدہ نہیں ہو، ماریا نے پوچھا۔ ہاں، ابھی تک میری مصروفیات نے مجھے اتنی مہلت نہیں دی کہ اس طرف توجہ دے سکوں۔ تمہیں شادی کر لینا چاہیے۔ کیا دنیا میں کوئی ایسی صنف نازک نہیں ہوگی جسے تمہارے سہارے کی ضرورت ہو؟ ہے، لیکن ہم نے ایک مخصوص وقت تک کے لیے اس کام کو التوا میں ڈال دیا ہے۔ وہ خوش نصیب کون ہے جسے تم نے اپنی شریک حیات کے طور پر منتخب کیا ہے؟ ابھی میں ماریا کو کوئی جواب بھی نہیں دے پایا تھا کہ دروازے پر اس قسم کی آوازیں سنائی دی جیسے اسے باہر سے کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ماریا بھی اٹھی، جھپٹ کر میرے نزدیک آئی اور میرے بازو سے چمٹ گئی۔ وہ لوگ آ گئے، اس نے خوفزدہ آواز میں کہا۔ میں اس کے پورے جسم میں لرزہ محسوس کر رہا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ مطمئن رہو، میں نے اس کے ہاتھ پر ہولے سے تھپکی دی۔ جب تک میں زندہ ہوں تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ تتا تم بہت اچھے ہو، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ میں مرتے دم تک تمہارا یہ احسان نہیں بھولوں گی۔ اچھے لوگوں کے ساتھ کوئی اچھائی کرنا احسان نہیں فرض ہوا کرتا ہے، میں نے کہا اور دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔
دروازہ کھولنے والا بہت محتاط تھا۔ اس نے دروازہ بہت آہستگی سے بتدریج کھولا تھا۔ دروازے میں مجھے وہی شخص نظر آیا جس نے اپنے زخمی ہونے کا ڈھونگ رچا کر مجھے اغوا کیا تھا۔ وہ دروازے میں تنہا کھڑا تھا اور تبدیل شدہ لباس میں نظر آ رہا تھا۔ کیا یہی وہ شخص ہے جس نے تمہیں گائیڈ بن کر اغوا کیا ہے؟ میں نے ماریا سے سرگوشی میں پوچھا۔ نہیں، یہ وہ شخص نہیں ہے، ماریا نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان کہا۔ میں نے مطمئن انداز میں سر ہلایا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس شخص نے ماریا کو اغوا نہیں کیا ہے، اس لیے کہ وہ تو میرے ساتھ مصروف تھا۔ ماریا سے وہ سوال میں نے محض احتیاطاً ہی کیا تھا۔ اگر وہ اس بات میں جواب دیتی تو یہ بات یقینی ہو جاتی کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ شخص محتاط طریقے سے چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے دونوں ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں تھے۔ یقیناً کوٹ کی کسی جیب میں پستول بھی موجود رہا ہوگا۔ وہ ہم سے کچھ فاصلے پر رک گیا۔ اس کی نظروں کا مرکز میں نہیں بلکہ ماریا تھی۔ میرے آدمیوں نے ایک غلط فہمی کے تحت تمہیں اغوا کر لیا ہے، اس نے ماریا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب تمہارا کیا جائے۔ میں نے محسوس کیا کہ ماریا نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی مگر الفاظ اس کے منہ سے ادا نہیں ہو پائے۔ وہ بہت بری طرح خوف زدہ تھی۔ یہ فیصلہ تو تمہیں ہی کرنا چاہیے، اسے کیا پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے دو ہی طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ اسے رہا کر دیا جائے اور دوسرا یہ کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ نہیں، ماریا کے منہ سے نکلنے یہ ہذیانی آواز چیخ کی مانند تھی۔ بہتر یہی ہے کہ اسے رہا کر دو، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ کسی بے گناہ کو قتل کرنے سے کیا فائدہ؟ یہ صورتحال ہمارے لیے بے حد خطرناک ہوگی۔ اس نے اگر پولیس کو مطلع کر دیا تو ہمارا پورا گروہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ میں پولیس کو اطلاع نہیں کروں گی، ماریا نے زور زور سے نفی میں سر ہلا کر کہا۔ کسی کو بھی کچھ نہیں بتاؤں گی۔ یہ بات تو تم ابھی کہہ رہی ہو، ممکن ہے یہاں سے نکلنے کے بعد تمہاری نیت میں فتور آ جائے۔ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تم اپنی بات پر قائم رہو گی؟ ماریا نے بے بسی سے میری طرف دیکھا۔ اگر یہ ایسی حماقت کرے تو تم اسے ٹھکانے لگوا دینا، میں نے کہا۔ تمہارا گروہ تو بہت بڑا ہوگا، پولیس بیک وقت تمام لوگوں کو تو گرفتار نہیں کر سکے گی۔ تمہارا کوئی بھی آدمی اسے بڑی آسانی سے ٹھکانے لگا دے گا، کیا خیال ہے؟ بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ شخص بولا۔ کیوں لڑکی، تم نے سن لیا؟ اگر تم نے یہاں سے نکلنے کے بعد کسی کو بھی ہمارے بارے میں کچھ بتایا تو اپنی جان سے جاؤ گی۔ میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، ماریا نے کہا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں واپس بھجوانے کا بندوبست کر دوں، اس شخص نے کہا اور ماریا کو راستہ دینے کے لیے ایک طرف ہٹ گیا۔ ماریا نے میری طرف دیکھا۔ جاؤ ماریا، میں نے اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ رہائی مبارک ہو، لیکن تمہارا کیا ہوگا؟ ماریا نے وحشت زدہ انداز میں پوچھا۔ میری فکر مت کرو، جو کچھ میری قسمت میں لکھا ہے وہی ہوگا، تم صرف اپنی فکر کرو، میں نہیں جاؤں گی، دفعتاً ماریا نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تمہیں یوں چھوڑ کر چلے جانا مجھے اچھا نہیں لگے گا، چلی جاؤ ماریا، میں نے سختی سے کہا۔ اپنے ساتھ ساتھ میرے لیے بھی مشکلات مت پیدا کرو۔ ماریا متذبذب نظر آئی۔ اگر میرے چلے جانے سے تمہارے لیے کوئی آسانی پیدا ہو رہی ہے تو میں چلی جاتی ہوں، خدا حافظ، ماریا نے برائی ہوئی آواز میں کہا اور تیزی سے پلٹ کر کمرے سے نکل گئی۔ میرا اغوا کنندہ بھی اس کے پیچھے کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن وہ جاتے ہوئے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کرنا نہیں بھولا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں دوبارہ اطمینان سے صوفے پر جا بیٹھا۔ چند ہی لمحے بعد کمرے کا دروازہ پھر کھلا۔ ایک بار پھر وہی شخص دروازے میں نظر آیا۔ تمہیں اندازہ ہو چکا ہوگا کہ وہ خون نہیں رنگ تھا، اس نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا۔ ہاں، میں نے سرد لہجے میں کہا، اور میں تمہاری چالاکی کا معترف بھی ہوں۔ تم یہ نہیں جاننا چاہو گے کہ تمہیں اغوا کیوں کیا گیا ہے، وہ تو معلوم ہو ہی جائے گا، لیکن پہلے یہ تو پتا چلے کہ تم آخر ہو کیا بلا۔ میں کوئی بلا نہیں ہوں، میرا نام ایلزے فورے ہے۔ میں بڑی مشکل سے اپنے تاثرات اس سے چھپا سکا۔ وہ وہی ایلزے فورے تھا جس کی تلاش میں ہوٹل بون گیا تھا، لیکن خود اس کے جال میں پھنس گیا، اور وہ بھی کتنی آسانی سے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اس قدر اچانک کیسے ہو گیا۔ ایلزے فورے کو آخر مجھ پر شبہ کیسے ہوا؟ میں تو پہلی بار بون گیا تھا، اور وہاں بھی میں نے اس کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں کی تھی، لیکن وہ ایسی باتیں سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ مجھے تو یہ طے کرنا تھا کہ اس سے کیا گفتگو کی جائے۔ تم نے یہ ڈرامہ کیوں کیا مسٹر ایلزے فورے؟ میں نے آہستگی سے کہا۔ پہلے یہ فیصلہ کر لو کہ ہمارے درمیان گفتگو دوستانہ فضا میں ہوگی یا نہیں، ایلزے فورے نے کہا۔ اگر تمہارا جواب اثبات میں ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، لیکن اگر تمہارا جواب اس کے برعکس ہے
تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ میں انتہائی امن پسند آدمی ہوں، میں نے کہا، لیکن اس پراسرار حالات نے میرا سکون درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے۔ میں تمہاری بے چینی دور کیے دیتا ہوں، ایلزیفورے نے پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈی فوسٹر اس وقت برلن میں نہیں ہے۔ ایلزیفورے کے الفاظ میرے اعصاب پر بم بن کر گرے۔ میں نے سوچا کہ اس سے اپنی اصلیت چھپانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، لیکن اس نے جتنے اعتماد سے مجھ سے بات کی تھی، اسے یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ اس کی معلومات محض سطحی نہیں ہیں۔ وہ بہت آگے تک کی باتیں جانتا ہے اور میرے بارے میں مکمل معلومات رکھتا ہے، چنانچہ اس سے اپنی اصلیت چھپانے کی کوئی کوشش بے سود ہی ثابت ہوتی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ ایلزیفورے کی ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری اور کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے وہ خود بھی میرے مقابل ایک صوفے پر آ بیٹھا۔ میں تم سے کہہ رہا تھا کہ ڈی فوسٹر ان دنوں برلن میں نہیں ہے، ایلزیفورے نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہم لوگوں نے اس کے تحفظ کا مکمل بندوبست کر رکھا ہے، تم آسانی سے اس تک نہیں پہنچ سکو گے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میرا پہلا خیال ہی درست تھا۔ میں نے جب بون میں تمہیں دیکھا تھا تو پہلا خیال میرے ذہن میں یہی آیا تھا کہ تم نشے میں بہت زیادہ دھت ہو۔ تمہارا پہلا خیال بالکل غلط تھا، اس وجہ سے کہ میں نشے میں نہیں تھا۔ اگر تم اب بھی خود کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہو تو یہ محض تمہاری حماقت ہے۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ ڈی فوسٹر مذکر ہے یا مونس، میں نے بڑی معصومیت سے کہا۔ کہیں یہ اس لڑکی کا اصل نام تو نہیں جو اپنا نام ماریا بتا رہی تھی؟ ایلزیفورے نے بڑا زوردار کہکہا لگایا۔ بے فکر رہو، اسے میں نے باحفاظت واپس بھجوا دیا ہے۔ وہ ایک دوسری لڑکی کے دھوکے میں اغوا کر لی گئی تھی۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ممکن ہے اسے تہذیب مالکم ایکس کے دھوکے میں اغوا کیا گیا ہو، لیکن میں نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ دراصل تمہاری گفتگو اس قدر مبہم ہے کہ میں اس سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر پا رہا ہوں۔ جب تک تم کھل کر نہیں بتاؤ گے، میں کیسے سمجھ سکوں گا کہ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟